us pledge today, let us be kind to our parents. आसिफ साहब, मेरा दिल खून के आंसू रोया था जब मैंने वो वीडियो देखा था श्रीनगर का, जी जब एक बेटा जूते से अपने माँ बाप को मार रहा था. एज ए सोसाइटी यू मस्ट से दैट हमारी इखलाक की कदरों का तो जनाजा निकल चुका है. वन कजा डेड़ी ते गंडो मोन बह गस गलत चुन समझ नी या कूत डीजेज लागो मगर योताम तम नबी मे बासन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम आशा बेकरार गोमुत पन्ने कब्र मुबारकस मज ये अल्लाह तबारक व तआला सिंद इल्म सत तिमन पे हवैदात अयान गोमुत आशा कि कथ पठ कोर आज मेन एक उम्मती नेची पन्निस मालिस बोलुन पौजारो सत बुथ बे सु सड़क पे ऑन कैमरा. What will be our tribute to Prophet sallallahu alaihi wasallam on this day of Mawlid? Let us pledge. चलिए आज हम ये वादा करें. हुजूर ने फरमाया और राशि वल मुर्तशी के लाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं. जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी है वो आज ये अहद करे कि आज से मैं टेबल के नीचे से कोई रिश्वत नहीं लूंगा, किसी के मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा. लेट देम प्लेज. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अन नज़र सहमुन मिन सहामिल इब्लीस. नजर बुरी निगाह जो है इब्लीस के तीरों में से एक तीर है. लेट अस प्लेज ऑन द डे ऑफ मौलिद ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that I will protect my daughters, my sisters, my mothers from my evil gaze. पर्दा सिर्फ बच्चियों का नहीं है, पर्दा आपकी नजरों का भी है. तो हमें भी अपनी नजरों का पर्दा करना चाहिए. एंड लेट अस प्लेज टुडे, लेट अस बी काइंड टू आवर पेरेंट्स. आसिफ साहब, मेरा दिल खून के आंसू रोया था जब मैंने वो वीडियो देखा था श्रीनगर का, जब एक बेटा जूते से अपने माँ बाप को मार रहा था. एज ए सोसाइटी यू मस्ट से दैट हमारी इखलाक की कदरों का तो जनाजा निकल चुका है. वन कजा डेड़ी ते गंडो मोन बह गस गलत चुन समझ नी या कूत डीजेज लागो मगर योताम तम नबी मे बासन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम आशा बेकरार गोमुत पन्ने कब्र मुबारकस मज ये अल्लाह तबारक व तआला सिंद इल्म सत तिमन पे हवैदात अयान गोमुत आशा कि कथ पठ कोर आज मेन एक उम्मती नेची पन्निस मालिस बोलुन पौजारो सत बुथ बे सु सड़क पे ऑन कैमरा. तो लेट अस प्लेज टुडे, लेट वी बी काइंड टू आवर पेरेंट्स. लेट अस प्लेज ऑन टुडे, लेट अस वी बी काइंड टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. खबर अतर हमो अख सुन ख्याल थवो, दुख दर्द बांटराओ कैज कि रसूल अकरम आज सोजने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. हमने आपको नहीं भेजा मगर बट एज अ मर्सी अनटू द यूनिवर्स. और यही मैं कहना चाहूँ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक आ रहा है. हमने सोचा कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू करेंगे. हालांकि डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी. हमें पता है कि आपके बिजी शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन वक्त देने के लिए आपसे दिल से शुक्रिया. डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके जवाबात की कोशिश में मैं आपसे यहाँ पे आज आया हूँ. डॉक्टर साहब, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आ रहा है. जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड क्या है. तो आसिफ साहब, सबसे पहले आपको आपके अमले को और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कबूल हो. जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहले लफ्ज़ ही है मिलाद. मिलाद लफ्ज़ विलादत से निकला है, यानी इसका मतलब है पैदा होना, बर्थ. और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को. अब इस लफ्ज़ के साथ उर्फ़न हमने ईद का लफ्ज़ भी जोड़ दिया है. और पहले आपको ये मालूम होना चाहिए तशरीई एतबार से, शरई एतबार से ईदें दो ही हैं, कोई 3-4 ईदें नहीं हैं, ईदें दो ही हैं. एक तो है ईद उल अज़हा और एक है ईद उल फ़ितर. लेकिन अहले अरब और अहले ज़ुबान जो है हर खुशी के मौके पर भी लफ्ज़ ईद का इतलाक़ कर देते हैं. तो इसका मतलब है उर्फ़न, सिम्बॉलिकली और कल्चरली हम इस लफ्ज़ को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे की खुशी. तो उस एतबार से जो है ये तमाम आलमी इंसानियत के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए भी नहीं बल्कि तमाम मौजूदात के लिए खुशी का दिन है. क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासे मौजूदात हैं. जो भी कायनात में एग्जिस्ट करता है वो उन्हीं के दम कदम से एग्जिस्ट होता है. तो इस एतबार से जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद
کی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکینس میں آپ سے یوں کہوں گا کہ دا ہسٹری آف دا ورلڈ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو phases: post prophetic era Mhm. and before prophet's birth. Mhm. So prophet's birth is a watershed in the history of the universe and humanity. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باحسادت سے پہلے قرآن مجید نے عالم کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں بھی اور تری میں بھی، in oceans as well as on the landscape، فساد پھیلا ہوا تھا. فساد کہتے ہیں رینڈمنس کو، فساد کہتے ہیں کیوس کو، کنفیوژن کو. یعنی عالم انسانیت ایک کیوس میں مبتلا تھی، اخلاقی قدریں ناپید تھی. میں پچھلے دفعہ بھی اپنی کچھ عزیزوں سے کہہ رہا تھا، جو سوتیلی مائیں ہیں وہ بھی تو مائیں ہی ہوتی ہیں. بیٹے ان کو اپنے باپ سے وراثت میں پا کر کے غلاموں کی منڈیوں میں بیچا کرتے تھے. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کوئی ان بچیوں سے پوچھے تو ذرا کہ تمہیں کس جرم ناکردہ کی پاداش میں دفن کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے لوگ بت پرستی میں پیڑ پودوں اور جو انسانیت کی سطح سے نیچے چیزیں ہیں، انسان کرامت کا تاج ہوتے ہوئے بھی اپنے سے سفلی چیزوں کے آگے جھکتا تھا. دنیا میں ایک کلاس کنفلکٹ کا ماحول تھا، امیروں اور غریبوں کے درمیان جو ایک رسہ کشی تھی، کشمکش تھی، طبقاتی کشمکش تھی، مذہبی چودھریوں کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان. اس کا اتنا استحصال کیا جاتا تھا کہ سسکتی بلکتی دم توڑتی انسانیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے تپش میں، سورج کی تمازت میں برکھا کے لیے، بارش کی بوندوں کے لیے ترستی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم جو ہے وہ یہی بارش کی وہ بوندیں ہیں جو اس جو ہے سسکتی بلکتی انسانیت پر پڑی، اور یہ انسانیت کی کھیتی پھر سے لہلہا اٹھی. اور اس درجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں نور بن کر کے آئے کہ جو پری پروفیٹک ایرا کی جو وہ گپ اندھیریاں تھی وہ منور ہو گئی. اور قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک illumination آئی، ایک لائٹ آئی جو اپنے ساتھ واضح کرتی ہوئی کتاب اور واضح کرتی ہوئی ہیومینیٹیرین ویلیوز کی ایک جو ہے ایک کتاب ساتھ میں لایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہد کو، ان کے میلاد کی اس جہد کو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیسے آن حضرت کے آنے سے دنیا بھر میں، جہاں بھر میں انسانیت کا بول بالا ہوا. جیسے کہ 100 فیمس پرسنالٹیز جو کتاب لکھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کا نقشہ بدلنے کے لیے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلی ہستی کی شکل میں جو ہے ان کو متعارف کیا جاتا ہے. اور اگر آپ تھامس کارلائل کی آن ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کتاب پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ غیر مسلم تک کیسے سیلوٹیشن اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، کہ ان کی ولادت سے دنیا میں ایک اتنا اثر پڑا، ایک اتنا اثر ہوا that humanity was literally divided into post prophetic era and pre prophetic era. ڈاکٹر صاحب there is a lot of confusions regarding the prophet's date. Yes. حالانکہ بہت سارے سیرت نگار ایسے ہیں کہ جنہوں نے بولا کہ 9 ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ہے، 17 ہے، بٹ جو ان کا دن تھا وہ منڈے فکس ہے، لیکن کنفیوژن ہے ڈیٹ میں. سو واٹ از یور ویوز؟ دیکھیے سیرت نگاروں میں جو ہے تاریخ ولادت کو لے کر یہ یقینی بات ہے کہ بہت سارے ڈیٹس مقرر کیے گئے ہیں. کچھ تو 9 ربیع الاول کہتے ہیں، کچھ نے 12 ربیع الاول کی تعین کی ہے، اور عرف عام میں 12 زیادہ مشہور ہے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ جو 17 ربیع الاول کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو ڈیٹس میں تو کنفیوژن، لیکن مہینے کے تعین میں ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں، اور دن منڈے کے تعین میں بھی ہمارا کوئی کنفیوژن نہیں. اب سیرت نگاروں نے مختلف جو ہے ڈیٹس جو فکس کیے ہیں، یہ تاریخ اسلام کے دوسرے مقامات پر بھی ڈیٹس کا ایک کنفیوژن ہوا ہے. جیسے کہ میں آپ سے کہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ظاہری ہے اس کے بارے میں بھی کنفیوژنز ہیں. اب ہم کو ان کنفیوژنز کو لے کر کے یہ جو ہے رسہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ اب 9 کو منائیں، 12 کو منائیں، 17 کو منائیں. ہم نے اب ایک دن کا تعین کر لیا ہے
चलो नाउ इट इज इन द पॉपुलर इमेजिनेशन दैट इट इज 12th. It's 12th. हमें दरअसल एक बहाना चाहिए, हमें दरअसल एक दिन चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जिस दिन हम प्रॉफिट के मौलिद के बारे में तज़किरा करें. अब आपने 12 कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर फिर 17 को हुआ तो हमने कोई चीज़ गलत कर दी. हर दिन हम रसूल अकरम का जिक्र करें तो भी कम है. जी. लेकिन कुछ दीदावर, कुछ विजनरी लोगों ने ये तक कहा है, मिसाल के तौर पर कटिंग अक्रॉस डिवाइड, अगर अहले सुन्नत कहते हैं 12, अहले तशय्युअ में भी कुछ उलमा हैं, उनकी किताबों में भी कुछ ने 12 का ही जिक्र किया है, और बाद अहले तशय्युअ के हाँ जो 17 की जो रिवायत भी है. कुछ दीदावर ऐसे भी हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, चले 12 से 17 तक हम हफ्ते वहदत मनाएं, हम यूनिटी वीक मनाएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कार के हवाले से, और इस एतबार से ये सारा माह रबीउल अव्वल जो है हमारे लिए मुतबरक और मुबारक है. डॉक्टर साहब, हमने देखा आज जो नौजवान है वो गाड़ियों में डीजे लगाते हैं, वो ये इज देयर एनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बीइंग ऑब्जर्व्ड और रिचुअल्स बीइंग ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मिलाद? ये बात आसिफ साहब आपने मतलब आप खुद भी नबाज हैं इस समाजी नब्ज के, क्योंकि आप फील्ड में होते हैं, बिल्कुल. आप देखते हैं कि हमारा समाज किस जानिब जा रहा है. जो मजहबी तकरीबात हैं, वी मस्ट कंडक्ट आवर सेल्व्स विद द ग्रेस एवरीवेयर. जी. तो मुझे पहले इस लफ्ज़ से ही प्रॉब्लम है, हत्ता कि हमारे पोस्टर्स पे भी कुछ कुछ बच्चे लिखते हैं जश्न मीलादुन्नबी. मैं जश्न लफ्ज़ का कायल नहीं हूँ, क्योंकि जश्न धूम धड़ाका होता है. जी. We must not celebrate it like जश्न. जश्न means festivity, party making. मैंने कुछ हालांकि मुझे कल रात फ़ोन आया, रोकना जी चाहता हूँ कि जी जी. कुछ नौजवानों ने मुझे फ़ोन किया है कि हम बाइक रैलीज़ निकालते हैं यहाँ पे, हम डीजे वीजे सारा गाड़ी में होता है, तो हमें रैलीज़ कवर करके जी दो. जी जी. इज दिस एक्सेप्टेड? वही वही मैं कह रहा हूँ, तो इसको हम जश्न की कनोटेशंस न दें. हाँ, सेलिब्रेशन तो ये है, बट जश्न मीन्स समथिंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. एग्जैक्टली. तो हम कहें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा लफ्ज़ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी, और इस खुशी को हम उसी तरीके से मनाएं जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी मनाने के लिए कहा है. हम रसूल अकरम की खुशियों में भी बहसत उम्मत शरीक हैं, हम रसूल अकरम के गम में भी बहसत उम्मत शरीक हैं. तो मुहर्रम का दिन हो तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे पर एक उफ्ताद पड़ी है, तो उस वक्त भी हमको कंडक्ट उसी तरीके से करना चाहिए जैसे रसूल अकरम ने हमें सिखाया, और खुशी में भी हमें ऐसे ही ग्रेसफुली कंडक्ट करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? मिसाल के तौर पर चले जुलूस आपने निकाला, चले आपने जो है कहीं पर मजलिस सजाई, लेकिन ये डीजे कल्चर, ये टासराय, ये बाकी चीज़, तो ये इस्लाम शोर शराबे के साथ नहीं है. तो हम नात पढ़ें, हम कुरान ख़वानी करें, हम रसूल अकरम की सीरत की महफ़िल करें, तो ये तो पता चलता है. लेकिन जो है ना ये कि क्या कहूँगा मैं, एक फैंटेसी कल्चर जो हम में एक पैदा हो गया है, ओनली ग्लिटरिंग थिंग्स. तो मेरे ख्याल में ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ तकरीम होनी चाहिए. जैसे कि कहा गया है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान कहता है कि इस तरीके से बुलंद आवाज़ से बात भी न करो, मबादा कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए. अब हम वूफर्स लगा करके वो धुप धुप चलता रहता है, और उसमें गाने चलते रहते हैं. बाहर तो ऐसा कल्चर हो गया है, बदकिस्मती से कश्मीर में भी ऐसा वही हुआ. मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर हम बाहर के देशों की बाहर के रियासतों की बात करें, whether it is in पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, और यहाँ पे लद्दाख या कश्मीर के रिलेटेड, इज देयर एनी कल्चरल वेरिएशंस, कोई कल्चरल वेरिएशन है ईद मिलाद के सेलिब्रेशंस को लेके? देखिए, कल्चरल वेरिएशंस का होना नेचुरल है. हम कश्मीरी हैं तो हमारे अपने कुछ अलग से मिजाज हैं, पंजाबी लोगों के अपने कुछ अलग से मिजाज हैं, अरब लोगों के अपने कुछ अलग से मिजाज हैं. तो दीन के कुछ जो है पहलू कल्चरली मैनिफेस्ट होते हैं. मसलन हमारा दुरूद पढ़ने का एक आहंग है, बाहर के लोगों का दुरूद पढ़ने का अपना एक आहंग है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर वोकल कॉर्ड्स, हाउ योर वोकल कॉर्ड्स हैव बीन फिटेड टू योर ओन वोकैबुलरी. सो इस एतबार से तो वेरिएशंस होते हैं, लेकिन फिर भी जो है तहजीब का पैराया, जो तहजीब हर एक के लिए सही है वही है. नहीं होना चाहिए कि हमारी मीलाद के जुलूसों में मर्द और औरतें एक साथ गुत्थम गुत्था होकर के जुलूस निकालें, नहीं होना चाहिए.
ہاؤ کین وی ڈفرینس یہی جو اگر حالانکہ مجھے آپ کے بات پہ جو ہم عورتیں یا مرد ایک حضرات ایک ساتھ ہوتے ہیں سو ہم کیسے بیلنس کریں اس ٹریڈیشنل کو اور ماڈرن آبزروینس سے جو ہے مطلب لڑکیاں نکلتی ہے لڑکے نکلتے ہیں تو ہم اسے دوری کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جب آپ میلاد کی سیلیبریشنز منائیں تو یہ ضروری ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کا اپنا حجاب ہو، جی اور میلاد پر اس حجاب کو آبزرو کرنے کا زیادہ مطلب یہ بنتا ہے دیٹ دے آر شوئنگ دیئر آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ ٹوورڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. بچیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ وہی بچیاں ہیں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حجاب دیا. سو ٹو مینٹین دس حجاب از دا سیکرڈ ٹرسٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے سر پر رسول اکرم کی متبرک امانت ہے. میلاد کے دن آپ کو اس کو زیادہ شو کرنا ہے اقوام عالم کو کہ ہم رسول اکرم کی اس متبرک امانت کو اپنے سروں پر اپنے سینوں پر سجائے ہوئے ہیں. سو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ جس ہستی کا میلاد ہے آپ انہی کے نظریات کو مارکیٹس میں ڈی جے لگا کر کے گتھم گتھا ہو کر کے ان کی میسیج کو پامال کرتے ہیں. جو نوجوان ہوتے ہیں جو ڈی جیز لگاتے ہیں جی جی گاڑیوں میں اینڈ دے تھاٹ دے گیو دیم سم کائنڈ آف اسپرچل ایلیویشن تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ شاید چیز خدا سے دلیل تھا ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. تو ان نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج؟ میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ رومانٹسزم ہے، یہ رومانیت ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور جو مطلب ایک کیریکٹرڈ پرسن ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا بھی ڈنگ ہوتا ہے، اس کا خوشی منانے کا بھی اپنا ڈنگ ہوتا ہے. وہ راستوں پر جو ہے کلیپ کر کے ہوٹنگ کر کے یا رسول اللہ نہیں کہے گا. حتیٰ کہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ بھی جلوسوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں. آپ ہمارے ویڈیوز بھی دیکھیں ایسا لیکن کتنوں کو ہم کہتے کہتے تھک چکے ہیں. اور پھر بھی میں آپ کے وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ میلاد کے دنوں میں ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ ایسے کرنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ زور جو ہے پروفیٹک میسیج پر ہونا چاہیے. And our celebrations too must manifest the message of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Apart from that, Dr. Saab, do you think by celebrating Milad, جی it gives some kind of spiritual benefits? یس وائی ناٹ. جب بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرح فبذالک فلیفرحوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین سے کہیے کہ اللہ کے فضل پر ہی اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ مومنین کو کہ وہ فرحت کا اظہار کریں، وہ خوشی کریں. جب اللہ نے حکمن کہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک اسپرچول سگنیفیکینس ہے. اور رسول اکرم سے بڑھ کر تو کوئی رحمت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھیے آپ کو کوئی اچھی غذا ملتی ہے تو فطرتاً آپ خوش ہوتے ہیں، جی آپ کو کوئی اچھا کپڑا ملتا ہے تو آپ جی فطرتاً خوش جی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا منصب ملتا ہے تو آپ فطرتاً خوش ہوں گے. جب کائنات کو رحمت عالم پناہ ملے تو فطری ہے، لازمی ہے کہ ہر فرد بشر جو ہے خوش ہوگا. حتیٰ کہ روایتوں میں ہم پاتے ہیں کہ وحشی درندے تک ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اس وقت کی، جیسے کہ سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ آج ہمارا بھی غم خار آ گیا ہے. سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو جو ہے دعائیں دے رہی تھی کہ آج ہمارے لیے بھی وہ رحمت مجسم بن کر کے آئے ہیں. تو اس اعتبار سے خوشی وہ صرف وہ نہیں کرے گا، خوشی وہ نہیں کرے گا جس کو ایک گرج ہوگا کہ آج کے دن پروفٹ پیدا کیوں ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاؤں گا کہ آج سے قبل 2-4 دن پہلے جی میری ماں گھر میں ہے، اس نے مجھے لڑائی کیونکہ ایشیم 1.5 گھنٹہ ہوئی ہمارے گھر میں ایک تھی لیکن اس نے مجھے لڑائی کر کے بہت سارے لاؤ کے استعمال کر میلاد چین وول. تو پرانے لوگ کے مطلب اچھے ریلیجیس پکائیں جو یہ ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی ویوز کیا ہے یم زن 1.5 گھنٹہ ہوئے؟ وٕچھِو بہٕ دَپہٕ بیٚیہِ تہِ یِم زَن یِم ڈیڈِ ویڈِ چھِ أسۍ گنٛڈان باقٕے چیٖز یہِ چھُ اکھ سِولایزیشنل پٔرسپیکٹِو، یہِ چھُ اکھ کلچرل پہلوٗ. اگر نَے کانٛہہ ڈیڈِ گنٛڈِ تہِ مگر تو پتہٕ تہِ سیٖرتی مجلس کر تمیُک مطلب گوٚو نہٕ سُہ دپو أمۍ گٔنٛڈ نہٕ ڈیٖڈ وۄنۍ کینٛہہ تہٕ أمِس چھُنہٕ پرٛافِٹ سُنٛد محبتٕے. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پننہِ پننہِ محبتُک پنُن پنُن اظہار. اگرے کٲنٛسہِ یِتھ کٔٹھۍ تہِ کانٛہہ ایز اے کلچرل سمبولزم سُہ چھُ خوشی ہُنٛد اظہار امے اعتبار کران. مثال کے طور پر کانٛہہ چھُ خوشی ییٚمہِ آیہِ کران سُہ چھُ ایسٹانِش کران، سُہ دپان الہی میانہِ خۄدایو. بیٛاکھ وَنہِ سُہ آسہِ تھوڑا ایجوکیٹڈ ہیوٗ سُہ دپہِ یس او ماے گاڈ. And there are various ways of expressing yourself. So I think اَتھ پَزِ نہٕ زیادٕ ہارڈ اینڈ فاسٹ روٗل اَسہِ تھاوُن کینٛہہ. These are cultural
symbolisms to manifest your love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. At the end of day, what matters is your love. is your love. کہ آپ کی محبت دل میں کیسی ہے. تو ہر ایک بہت سارے مکاتب فکر ہیں. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اب ہر ایک جو ہے کچھ لوگ نے محبت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور کچھ لوگ محبت نہیں کرتے. ہر ایک کی رسول اللہ سے اپنے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق محبت ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سوال کے علاوہ یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام مقدسہ ہوتے ہیں اتھ مز چھ کینٛہہ لُکھ نٔنۍ نیران, میانہِ حساب پھٔٹِتھ نیران. مثال کے طور پر ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ولادت آسہِ أڑۍ لُکھ چھِ زورٕ دپان ہے آز کیٛازِ کرو أسۍ خوشی, آز کیٛازِ کرو أسۍ خوشی, یہِ کیٛاہ. حتیٰ کہ ہپٲرۍ چھِ تِم تہِ دپان کہ أسۍ ہسا چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ اُمتی. خۄش گژھُن چھُ لٲزِم فطری اِنسٲنی. گویا یِم درٛاے اتھنس نٔنۍ یِم ہسا چھِ اَسے منٛز مگر تو پتہٕ تہِ چھِ یِم اعتراض کران. یِتھٕے کٔنۍ چھُ محرم الحرام آسان. کینٛہہ لُکھ چھِ غم کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ خاندانُک. أڑۍ لُکھ چھِ دپان ہے اَسہِ کیٛاہ اَتھ کرُن, تتھنس چھِ تِم لُکھ پھٔٹِتھ نیران. گویا یِم زن یِم اوکیجنز چھِنہ یِوان میانہِ حساب چھِ یِم اوکیجنز سوشل انڈِکیٹٲرٕس تہِ یِم چھِ اَسہِ ہاوان کُس کتھ سُہ چھُ, کٔمِس چھُ دِلس منٛز محبت کٔمِس چھُ دِلس منٛز بغض. الگ الگ ایامن منٛز چھِ الگ الگ چیٖزو حساب انسان مینِفیسٹ گٔژھِتھ موٚن نیران. کٲنٛسہِ ولی کٲمِل سٕنٛدِس دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سٕنٛدِ دِلٕچ بڑاس یا أمۍ سٕنٛدِ دِلُک محبت موٚن نیران. نبی سٕنٛدِس یتھ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ محب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہٕ مبغض یِم آسن تِہُنٛد نیران. محرم الحرامس پٮ۪ٹھ چھُ محب اہلِ بیت یِم زن بغض یِمن سۭتۍ تھاوان تِہُنٛد پیرایُن موٚن نیران. سو فار می اٹ از جسٹ اے سوشل اینڈ کلچرل لیبورٹری which makes litmus tests for we people that on what side of the divide you stand. ڈاکٹر صاحب وقت اجازت نہیں دیتا ہے ورنہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کہاں سے گزر گیا پتہ نہیں. لیکن آخر پہ کوئی میسیج آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہو, خاص کر جو ہمارے یوتھ ہے جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, تو کس حساب سے انہیں منانا چاہیے اور کس طریقے سے وہ اس خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پلیز. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے جو ہے خوش ہوتے ہیں. جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضرت کے آنے کی خوشی کو مناتا ہے, ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت اگر آئے تو کیوں آئے. جو یہ لفظ کیوں ہے, اس کیوں کو اپنے آپ پر لاگو کرنا ہے. وہ انسانی قدروں کو پروان چڑھانے کے لیے آئے تو ہم میں انسانی قدریں اور اخلاق ہونے چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ اس اعتبار سے بھی آئے, انہوں نے کہا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں ایبسلیوٹ ہیومن ویلیوز اور اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غیر مسلموں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا. رسول اکرم نے ہمیں جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا کہ کہا کہ اپنے جانوروں کی پیشانیوں پر مت مارا کرو, اپنے جانوروں پر اتنا بوجھ نہ لادا کرو کہ جتنا ان کی سکت نہ ہو. تو رسول اکرم نے ہم کو یہ سب سکھایا. اور جب ہم اپنی زندگیوں میں یہ انکلکولیٹ کرتے ہیں, یہ مورل ویلیوز, یہ ہیومینیٹیرین ویلیوز جو پروفٹ ہیں ہم کو سکھائے, تو یقیناً ہمیں اس دن کو منانے کا حق بھی ہے اور یقیناً پھر ہم اس دن کے لائق بھی ہیں. اور آخری جو گزارش میں یہاں پر یہ کروں گا, مثلاً what will be our tribute to Prophet sallallahu alaihi wasallam on this day of Mawlid? Let us pledge. چلیے آج ہم یہ وعدہ کریں. حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہے وہ آج یہ عہد کرے کہ آج سے میں ٹیبل کے نیچے سے کوئی رشوت نہیں لوں گا, کسی کے مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. لیٹ دیم پلیج. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ النظر سہم من سہام الابلیس, نظر بری نگاہ جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. لیٹ اس پلیج آن the day of Mawlid of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم that I will protect my daughters, my sisters, my mothers from my evil gaze. پردہ صرف بچیوں کا نہیں ہے, پردہ آپ کی نظروں کا بھی ہے. تو ہمیں بھی اپنی نظروں کا پردہ کرنا چاہیے. اینڈ لیٹ اس پلیج ٹوڈے, لیٹ اس بی کائنڈ ٹو آور پیرنٹس. آصف صاحب, میرا دل خون کے آنسو رویا تھا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا سری نگر کا, جب ایک بیٹا جوتے سے اپنے ماں باپ کو مار رہا تھا. ایز اے سوسائٹی یو مسٹ سے دیٹ ہماری اخلاقی قدروں کا تو جنازہ نکل چکا ہے. وۄنۍ أسۍ کۭژاہ ڈیڈِ تہِ گنڈو, میون بہٕ گژھٕ نہٕ غلط چھُنہٕ یہِ سمجھنہٕ کینٛہہ, یا أسۍ کوٗتاہ تہِ ڈی جیز لاگو, مگر یوٚتامَتھ نہٕ اَسہِ تِم نبی مےٚ باسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ما آسہِ
آسیا بیقرار گومت پنہ قبر مبارکس مز ییٚلہِ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ علمہٕ سۭتۍ تِمن پٮ۪ٹھ یہِ ہویدات عیان گومُت آسیا کہ کِتھ کٔٹھۍ کوٚر آز میٲنۍ أکۍ اُمتی نیٚچی پننس مٲلِس بولُن پٲزارو سۭتۍ بُتھ بیٚیہِ سُہ تہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ آن کیمرا. تو let us pledge today, let we be kind to our parents, let us pledge on today, we be kind to our brothers and sisters. خبر اتر ہمو اکھ أکۍ سُنٛد خیال تھاوو دۄکھ درد بانٹراوو کیازِ کہ رسول اکرم آج سوزنے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بٹ ایز اے مرسی unto the universe. اور یہی میں کہنا چاہوں گا. ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے ورنہ ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی تھی. تو اس بات سے ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے کہ کافی سارے پلیجز ہوئے, کافی سارے وعدے ہوئے. ہم اپنے آپ سے یہ پلیج کریں گے, اپنے آپ سے یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد we should be kind to our parents, کرپشن بند کریں گے, we should be kind to our brothers, اسلامک brothers and sisters, اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تو لیتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.